نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان ام المؤمنين سلمة واسمها هند بنت ابي امية حذيفة المخزومية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی، رواہ ابو داود والترمذی۔ محترم بھائیو، ابو داود اور ترمذی کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راویہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ ہے، ام سلمہ کا نام ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ دعا تو بہت سارے بھائیوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف گنے چنے لوگ ہی وہ دعا پڑھتے ہوں گے، اور وہ ایسی دعا ہے، اللہ اکبر، اس کا معنی بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ اگر وہ دعا اگر ہم دل سے پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں گے کہ کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہوگی گھر سے باہر نکلنے کے بعد، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی ایکسیڈنٹ ہم کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دعا ویسی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو کہتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا مجھے دوسرے گمراہ کر دے، او اضل او اضل، یا میں پھسل جاؤں یا دوسرے مجھے پھسلا دے، میں بھی نہیں پھسلنا، دوسرے بھی مجھے نہیں پھسلانا، او اظلم او اظلم، میں دوسروں پر ظلم نہ کروں اور دوسرا بھی میرے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ اکبر، غور کرو، جب انسان باہر نکلتا ہے تو کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سارے چیزوں کو یہ دعا کے اندر لا لیے، او اظلم او اظلم، کہ میرے اوپر بھی دوسرا ظلم نہیں کرنا، میں بھی دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، او اجہل او یجہل علی، اور میں بھی دوسروں کے ساتھ جہالت نہیں کرنا اور دوسرا بھی میرے ساتھ جہالت سے پیش نہیں آنا۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی سارے چیزیں اس کے اندر آ گئے محترم بھائیوں۔ تو یہ دعا یاد رکھنا ہے ہم کو، صرف چھوٹے چھوٹے دعائیں یاد کرتے رہیں گے تو کافی نہیں، دعائیں تھوڑی بڑی بڑی دعائیں بھی یاد کرو، اس کا معنی اگر ہم سمجھیں گے تو وہ بڑی بڑی دعائیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو ہر دن گھر میں داخل ہونا ہے اور گھر سے نکلنا ہے، تو نکلتے وقت خاص طور پہ اس دعا کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پناہ میں ہم رہیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، ایک دعا ہو گئی۔ اور گھر سے باہر نکلتے وقت ایک دوسری دعا بھی ہے، اس کے بعد کے حدیث کے اندر وہ دعا کا ذکر ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا بھی ہم جانتے، سب کو معلوم ہے تقریباً وہ دعا کون سی دعا ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا گھر سے باہر نکلتے وقت جو بھی آدمی پڑھے گا، کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے نام سے میں نکلتا ہوں اور میرا بھروسہ تجھ پر ہے، ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں نہ نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، تیری توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دعا اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہدیتا و کفیتا
ووقیتا، تو جب یہ دعا پڑھ کر ہم باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس سے کہتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تجھے اب سیدھا راستہ اب تجھے ملنے والا ہے، تو ہدایت دیا گیا اور تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا شیطان سے۔ تو دیکھیے، تو یہ بہت پیاری دعائیں ہیں، ہم کو یاد کرنا ہے اور گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعاؤں کی پابندی کرنا ہے۔ اور یہ دونوں دعاؤں کے اندر ایک بات کامن ہے، کون سی بات؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ بات کامن ہے۔ دیکھیے، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی رہے گی۔ یہ بات جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باخرت ایمان کی حالت میں، باخرت جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔